السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، آج دنیا بھر میں ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے. آج کے اس دن کے موقع پر ہم بات کریں گے ماں اور بچے کی صحت کی حفاظت کے متعلق. آپ کو جان کر شاید حیرت ہوگی کہ ہر 1 منٹ میں ایک ایسا بچہ جس کی عمر 1 سال سے کم ہوتی ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے خطے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر 20 منٹ میں ایک ماں بچے کی ولادت کے دوران اپنی زندگی کھو دیتی ہے. دیکھا جائے تو یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے ہم نے آج کے لیے جو موضوع چنا ہے وہ ہے مدر اینڈ چائلڈ سیفٹی. اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رخسانہ طارق، جو کہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ آبسٹیٹریشن ہیں اور جن کا تعلق ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل اور ہیلتھ کیئر ہاسپٹل سے ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ہاؤ آر یو؟ اللہ کا شکر ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، جیسے میں نے بتایا کہ ماں کی صحت اور بچے دیکھا جائے تو ماں میرے خیال سے بچے کی ولادت کے دوران جو صحت کو اس کے خطرات ہوتے ہیں ان میں ایک نارمل حالات میں دیکھا جائے تو ماں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کی اولادیں پہلے سے بھی موجود ہوں اور اسی طرح سے آگے بھی آنے والے وقت میں وہ دوبارہ سے اس پروسیس کے تھرو گزرے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ پرورش میں بھی اس کا ایک خصوصی رول ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ماں کی موت ایک خاندان کی موت کے برابر ہوتی ہے. صحیح. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ برتھ کے نارمل پروسیس کے اندر یا نیچرل فزیولوجیکل پروسیس کے اندر، جو کہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس دوران اتنی ساری خواتین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں؟ ڈاکٹر اکرام، بات دراصل یہ ہے کہ صرف ہمارے یہاں نہیں، آل اوور دا ورلڈ عورتیں اس ایک زندگی دیتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ دوبارہ پاتی ہے. اگر وہ نارمل ڈلیوری ہے یا سیزیرین ہے، اگر وہ 40 دن، نہ صرف پیدائش بلکہ پیدائش کے بعد 40 دن اگر وہ صحت یابی سے گزار لے تو دیٹ مینس کہ اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے. جی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سی مائیں ایسی ہیں جو بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حمل کے دوران بھی جو ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو ہم یہ وجہ ایک نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہے. سب سے بڑی وجہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ رسائی نہیں ہے. ہر پریگننٹ عورت کو ہر وقت ڈاکٹر، اسپتال، انویسٹیگیشن، ایڈوائز، کاؤنسلنگ، یہ سب نہیں ہے ہر پیشنٹ کو، چاہے وہ اسپتال کے پاس ہی کیوں نہ رہتی ہو. ایک مالی حیثیت بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ چاہے اسپتال فری ہی کیوں نہ ہو، وہاں تک پہنچنا بھی تو ضروری ہے. اور اگر وہاں پہنچے، ڈاکٹر مل بھی گیا ہے، تو اگر وہ کوئی ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اگر وہ کوئی دوا، کوئی تجویز کرتے ہیں تو اسے خریدنا بھی ہے. اگر فری بھی مل جاتی ہے، اس کے ساتھ غذا، اس کے ساتھ بہت سارے ہم ایڈوائزز کرتے ہیں، اسے فالو کرنے کے لیے بھی فائنینشیل اسسٹنٹ. ماں کو ایک اچھی صحت رکھنے کے لیے اسے اچھی غذا بھی ملنی چاہیے. ہمارے یہاں کا یہ ایک بہت ہی افسوسناک ہماری فیملی سٹرکچر اس طرح سے ہے کہ عورت پہلے سب کو کھلائے گی کھانا، آخر میں سب سے وہ کھائے گی. حالانکہ میں اپنے تئیں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو سب سے پہلے کھانا چاہیے. شی مسٹ گیٹ اسپیشلی ڈیورنگ پریگننسی، کیونکہ وہ نہ صرف خود بلکہ ایک اور جان کو نیوٹریشن پہنچا رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ سلولی گریجولی ہم جتنے پیشنٹس کو ملتے ہیں، کاؤنسل کرتے ہیں، ان کے ساتھ فیملی ممبرز، اسپیشلی ہسبینڈ، میں زیادہ انکریج کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ ان کے شوہر آئیں، یا ان کے ساتھ جو رہنے والے قریب، سب سے قریب جو ہے وہ مدر ان لا ہے، سسٹر ان لا ہے، جو بھی ہے جو ساتھ میں آتے ہیں، ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ بھئی ان کو یہ غذا ہے، یہ اتنا آرام ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اور اگر بالفرض حمل کے دوران اگر کوئی بھی ایسی انٹوارڈ ایکسیپشنل چیز اگر نظر آتی ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہائی رسک کیٹیگری میں جا رہی ہے، بلڈ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، یا سم ہاؤ کوئی ایسی چیز ہمیں الارم کرتی ہے، تو ہم ان سے بار بار بجائے اس کے کہ ان کو جس طرح ہم روٹینلی 1 مہینے بعد پیشنٹ کو بلاتے ہیں 7 مہینے تک، پھر 7 مہینے سے لے کے
9ویں مہینے لگنے تک ہم 2 ہفتے پہ بلاتے ہیں, 9ویں مہینے پہ ہفتے پہ بلاتے ہیں. لیکن ایسے مریض, ایسی بچیاں جو حمل ہے اور ان کو کوئی ایسی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے, جیسے کہ زیادہ تر جو ہے ہم سب سے جلدی ڈپکٹ کرتے ہیں وہ ہے انیمیا, یعنی خون کی کمی. تو وہ اتنی اس وقت جب ہم پہلی وزٹ پہ ہم اتنا انفورس نہیں کرتے جب تک کہ ہمارے پاس پوری نیوٹریشنل ہسٹری نہ ہو کہ بھئی انہوں نے کھانا کیا کھا رہے ہیں, کیا ان کی پریویس ہسٹری کیا ہے, فیملی ہسٹری کیا ہے, پریویس کیا جو بچے ہوئے ہیں نارمل ڈلیوری ہوئے, کوئی پرابلم تو نہیں ہوا ہے, کوئی بلیڈنگ ٹینڈنسی تو نہیں رہی ہے ان کی. اگر وہ سب چیزیں صرف ایک نقطے پہ آ کے رکتی ہے, وہ ہے نیوٹریشن, تو پھر ہم اپنی ساری انرجی اسی طرف گیئر کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کو نیوٹریشن پلس کچھ سپلیمنٹس ہم دیتے ہیں, کچھ ایسی غذاؤں کی بات کرتے ہیں جو بہت ایزیلی وہ اپنی غذا میں شامل کر سکتی ہیں, اور کچھ ایسی ادویات تجویز کرتے ہیں جس سے ان کا ہیموگلوبن تھوڑا اوپر آ جائے, اور بائی دا ٹائم جب ڈلیوری کا ٹائم آئے تو اٹ شوڈ بی ود ان نارمل لمٹس. کوشش یہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ڈلیوری کے دوران جو بلڈ لاس ہوتا ہے وہ فوراً سے ریپلیس نہیں کر سکتے, لیکن اگر نارمل ہے تو پھر تھوڑا بہت اگر بلیڈ بھی کرتی ہے پیشنٹ ڈیورنگ ڈلیوری تو اس قابل ہوتے ہیں ہم کہ وی کین مینیج, تاکہ بلڈ کی ہمیں ضرورت نہ پڑے. پلس ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے ینگ بچیوں کو جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہم آج کل جو ہے ہم زیادہ توجہ ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی پہ بہت زیادہ ہم لوگ مطلب دس از ون آف دا بیسک انویسٹیگیشنز میں آتا ہے, ان کو اسکرین کرتے ہیں ہم, اور وی کیپ این آئی آن دیم. اگر وہ ہیپیٹائٹس سی ری ایکٹیو آئی ہے یا ہیپیٹائٹس بی اس کو ہوا ہے تو ہر وقت ایک ڈاکٹر ہر چیز نہیں کر سکتا. ڈاکٹر ہمیں ضروری ہے کہ ہم دوسرے جو کنسلٹنٹ ہے ان کو ساتھ لے کے ان کے ایڈوائس کو لے کے ساتھ چلیں, تاکہ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ہیو اے سیف ڈلیوری اینڈ ٹو ہیو اے ہیلدی مدر اینڈ اے چائلڈ. تو اکیلا بندہ جو ہے وہ میں سب چیز میں ہی کر لوں از ناٹ پاسبل. اگر وہ بالفرض ڈیورنگ انویسٹیگیشنز یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ڈائبیٹک ہے تو پھر ساتھ میں جو ہے آف کورس ایک اچھا فزیشین, یا آج کل تو جو ہے وی ہیو اینڈوکرینالوجسٹ, تو ہم ان کی بھی جو ہے وہ ضرور ایڈوائس شامل کرتے ہیں, اینڈ وی ٹیل دیم کہ آپ کو ایک وزٹ ان کے پاس بھی جانا ہے. اور یہ ایک اٹس لائک یو آر پریونٹنگ مینی تھنگس. ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم کوئی کمپلیکیشن ہونے سے جو ہے اس کو ہم کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کر سکیں, لیکن باقی جو ہے آپ اکیلے جو ہے ہر چیز کوشش ہونی چاہیے کہ نہ کریں. جو بھی آپ کے ساتھ جو بھی کنسلٹنٹس ہیں ان کو جو ہے آپ یا تو فون کر کے اسی وقت آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ بچی آئی ہے, اس کے یہ پیرامیٹرز ہے, یہ بلڈ ٹیسٹ ہے, یہ ہے, آپ کے پاس بھیج رہے ہیں, آپ ان کو کاؤنسل کریں, ایڈوائز کریں. پھر تاکہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ڈلیوری وی آر سو کانفیڈنٹ کہ ان کا ڈاکٹر, ان کا معالج جو ہے وہ جو دوا دے رہے ہیں آپ ان کو ان تک اس بچی کی رسائی ہے, اور وہ بھی ان کو سائملٹینیسلی چیک کر سکتے کہ بھئی یہ ڈلیوری ہے, ڈلیوری کا ٹائم ہے, آپ کو پتہ ہے یہ بچی یہاں تک پہنچی. یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. پھر جیسے اگر ڈیورنگ اینٹی نیٹل کیئر اگر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے ہارمونل پرابلمس بھی ہے, ہائپوتھائرائڈ اسٹیٹ میں بچیاں پریگننٹ ہوتی ہیں, وچ از مطلب اٹس ناٹ سچ اے بگ, اتنا کوئی لائف تھریٹننگ نہیں ہے کہ زندگی کوئی داؤ پہ لگی ہے, لیکن یہ ہے کہ یس اٹ ڈز سم ٹائمز گیٹ ویری ویری بیڈ. اور ایک اور جو بہت کامن ہے کاز وہ ہے کہ ینگ بچیاں جو کہ جن کے دل کے ویلو جو ہے بچپن میں رومیٹک فیور کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکے ہیں, اور وہ پریگننسی اچیو کرتے ہیں آپ شادی کے بعد. یوزلی اس وقت تک تو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے اور ماں باپ شادی کرتے ہیں, اور جو کارڈیالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر پریگننسی آپ پلان کر رہے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہارٹ شوڈ بی ورکنگ گڈ. اگر بہت زیادہ تنگ ہے ویلو کی سوراخ اور ایک اور سٹریس پہ ڈالیں گے اور بچی کو, تو وہ دل جو ہے نا وہ اتنا جھیل نہیں سکتا. تو 12 ہفتے 14 ہفتے تک جو ہے وہ اتنا زیادہ لوڈ ہو جاتا ہے بچے کے دل پہ,
اور اس وقت ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوتے ہیں, کارڈیولوجسٹ بھی کچھ نہیں کر سکتے, اور it's not safe having full term pregnancy in these conditions. ان حالات میں پوری 9 مہینے کی پریگننسی نہ صرف بوجھ ہے ماں باپ کے لیے, جو پیشنٹ ہے ان کے لیے, فیملی کے لیے, بلکہ ڈاکٹرز کے لیے بھی. کارڈیولوجسٹ بھی بہت زیادہ دے گیٹ ٹینسڈ اپ, ہم خود بہت اپسیٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے انٹیریٹلی جو ہے ہم کوشش یہی کرتے ہیں, بلکہ پری کنسیپشن یعنی کہ پریگننسی سے پہلے کاؤنسلنگ بھی جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے یہاں فقدان ہے ان ایڈوائزز کا. ہم بیس سے لے کے چلنا چاہیے, اسپیشلی ہماری ایجوکیشن سسٹم میں ہیلتھ کا ایک چیپٹر ینگ بچیوں کے لیے اور ینگ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی اس ایج گروپ میں جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں بتایا جائے. بالکل بالکل. ہیلتھ جو ہے ایک ایسا سیگمنٹ ہے, اٹ از ویری انٹرسٹنگ. مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بچے نہیں پسند کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا آج کل بہت زیادہ ایڈز آتے ہیں, ہاتھ دھوئیے تو اتنے جراثیم نہیں ہوں گے, اور اتنی دفعہ ہاتھ دھوئیے تو یہ آپ کو نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے جیسے بچے 9th اور 10th میں آتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے اس سے بھی پہلے کہ آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ کی باڈی میں کیا کیا چینجز آ رہے ہیں, آپ کو کس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, کیا کیا چیزیں اوائڈ کرنی ہیں, اور کیا کیا چیزیں آپ کو جو ہے آگے جا کے آپ کو اس میں جو ہے جب آپ جیسے چینجز آتے ہیں آپ کو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے گروم کرنا ہے. کہ یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں کہ اتنا ہش ہے کہ بچیاں جب اسکول ہوتی ہیں, ایون اگر بڑے بڑے اسکول ہے, میں خود بہت اسکولوں میں گئی ہوں, ینگ بچیوں کو میں نے ایک کلاس خاص طور پہ ڈیمونسٹریٹ کی ہے کہ کیا کیا چینجز آتے ہیں ایک بچی جب پیوبرٹی میں ہوتی ہے. تو دیر از اے بگ ہش کہ وہ یہ لڑکیوں کی خاص بات, ایسا نہیں ہے. وی مسٹ میک آور بوائز آلسو انڈرسٹینڈ کہ گھر میں ایک بہن ہے, اگر وہ شی از ناٹ ویل, ہفتے میں 6-7 دن وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے, یا یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھ سک رہی ہے, یا وہ اگر آپ کے ساتھ وی ڈو ناٹ شیئر وتھ آور چلڈرن. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں سلولی گریجولی اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ آگے جا کے بہتر شوہر بنے, بہتر باپ بنے. جی تو ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. جی ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.